معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے سجدہ سہو اور احکام و مسائل۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کا موضوع ہے سجدہ سہو، احکام و مسائل۔ کوئی نماز فرض ہو یا سنت و نفل، چاہے وہ نماز وتر ہو سوائے نماز جنازہ کے، جس نماز میں بھی نمازی سے کچھ بھول چوک کے ہو جائے اور وہ بھول بھی ایسی ہو کہ نماز کا کوئی رکن نہ چھوٹا ہو، مثلا قیام یا رکوع و سجود ہی نہ چھوٹ جائیں کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور جن کی ادائیگی کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ بعض دیگر امور میں بھول ہو جائیں تو اس کا ازالہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے سے ہو جاتا ہے، جنہیں سجدہ سہو کہا جا سکتا ہے۔ نماز کو پوری توجہ سے ادا کرنا اور ادھر ادھر کے خیالات سے بچنا باعث فضیلت و اجر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے بھول چوکیں ممکن ہے۔ عام انسان تو کجا خیر البشر حضرت محمد سے بھی بعض اوقات نماز میں بھول ہو جایا کرتی تھی، جس کا علم صحیح احادیث میں مذکور متعدد واقعات سے ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے: میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ صحیح مسلم میں ارشاد نبوی ہے: جب کوئی شخص اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو کی صورتیں: نماز کے آخر میں سجدہ سہو کے وقت اور موقع محل کے تعین اور اس کے طریقہ سے قبل آئیے دیکھیں کہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ نمازی بھول کر نماز پوری ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر لے اور بعد میں کسی کے بتانے سے پتہ چل جائے کہ نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ 1 رکعت یا کم و بیش باقی ہیں۔ ایسی صورت میں فوراً اٹھ کر چھوٹی ہوئی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرنا چاہیے، تاکہ جیسا کہ صحیح مسلم، بخاری و مسلم، سنن 4 اور دیگر کتب احادیث میں ذوالدین کے واقعہ والی حدیث معروف ہے، جس میں مذکور ہے کہ نبی نے ظہر یا عصر کی نماز کی امامت کرائی اور صرف 2 رکعتیں پڑھ کر ہی سلام پھیر لیا اور ایک لکڑی کے پاس آ گئے جو کہ مسجد میں رکھی تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ جلدی وہیں پہنچ گئے مگر کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ آخر ایک صحابی حضرت ذوالدین، جن کا اصل نام حضرت خرباق السلمی تھا، نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں، یہ نماز کم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس بات کے دوسرے صحابی سے تصدیق کرائی اور جب بات واضح ہو گئی کہ صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی گئی ہیں تو آپ کی جو 2 رکعت نماز چھوٹی تھی وہ ادا فرمائی، پھر سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ سہو کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ لی جائیں، جیسا کہ بخاری و مسلم، سنن 4، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی نے ایک مرتبہ نماز ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ آپ سے کہا گیا کہ کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ سہو کی تیسری شکل یہ ہے کہ نمازی قضاء اولیٰ یا تہجد اول کے لیے بیٹھنا بھول جائے اور بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ صحاح 7 مسند احمد، مطاع امام مالک اور بہیقی میں ہے کہ نبی نماز ظہر کی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، جبکہ ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، دارقطنی اور بہقی میں ارشاد نبوی ہے: جب تم میں سے کوئی شخص دوسری رکعت میں قاعدہ کیے بغیر کھڑا ہونے لگے، لیکن اگر وہ پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو ایسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور کھڑا ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر نہ بیٹھے بلکہ آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ سہو کی چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی کو اس بات میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں
اسی شکل کا ذکر صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان، مستدرک حاکم اور بہیقی میں ہے۔ نبی کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کی رکعتوں کی تعداد بھول جائے اور اسے شک ہو جائے کہ نہیں معلوم اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنا شک دور کرے اور یقینی بات پر بنیاد رکھ کر نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اس طرح اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہوں گی تو ان 2 سجدوں کی وجہ سے وہ شفا یعنی کہ جفت یا جوڑی ہو جائیں گے، اور اگر اس نے پوری نماز ہی پڑھی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں شک زائل اور یقین حاصل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور بہیقی میں ارشاد نبوی ہے، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو اسے چاہیے کہ اپنی 1 ہی رکعت سمجھے، اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو اسے چاہیے کہ اپنی 2 ہی رکعتیں سمجھے، اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنے 3 ہی رکعتیں سمجھے، پھر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ ان دونوں حدیثوں کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ 3 یا 4، 2 یا 3 اور 2 یا 1 میں شک ہو جائے، مگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلو ظن غالب سے راجع ہو تو پھر ظن غالب پر ہی بنیاد رکھے، اور اگر کوئی پہلو بھی ظن غالب سے راجع محسوس نہ ہو تو پھر کم پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے۔ یعنی کہ جیسا آپ نے پر مثال میں دیکھا کہ 3 یا 4، 2 یا 3، 2 یا 1، 3 یا 4 میں سے 3 پڑھ لی جائیں، 2 یا 3 میں سے 2 پڑھ لی جائیں، اور 2 یا 1 میں سے 2 پڑھ لی جائیں، 1 پڑھ لی جائے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے اور بعد دونوں ہی طرح ثابت ہے، اور اس بات پر تمام امہ و فقہا کا اتفاق ہے۔ البتہ افضلیت میں اختلاف ہے، پھر اسی وجہ سے صحابہ و تابعین اور امہ و فقہا نے سجدہ سہو کے وقت کے بارے میں مختلف مذاہب اختیار فرمائے۔ سجدہ سہو کا موقع مقام علامہ عراقی رحمۃ اللہ کی شرح الترمذی سے نقل کرتے ہوئے امام شوکانی رحمۃ اللہ نے نیل و اوتار میں 10 اقوال بیان کیے ہیں، جن میں سے سہو چاہے کیسا بھی ہو سجدہ سہو سلام کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ متعدد صحابہ و تابعین اور امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے، اور ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں سلام کے بعد سجدہ سہو کا ذکر آیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے۔ یہ بھی متعدد صحابہ کرام، اکثر فقہائے مدینہ، علماء حدیث اور امام شافعی کا قول جدید ہے، اور ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا ذکر آیا ہے۔ اس مسئلہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ جہاں نماز میں کمی ہو یا وہاں سلام پھیرنے سے پہلے، اور جہاں نماز میں زیادتی ہو وہاں سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ یہ امام مالک مزنی، ابو ثور اور ایک قول کے مطابق مزید یوں بیان کیا کہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ علامہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ اس طرح دونوں قسم کی احادیث پر ان کے موقع و محل کے مطابق عمل ہو جائے گا، اور کسی حدیث کے مسنوخ ہونے کی دعویٰ کی بہت ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلک کو بہت سراہا۔ اس موضوع میں چوتھا قول یہ ہے کہ جس موقع پر سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سجدہ سہو حدیث میں ثابت ہے وہاں اسی طرح ہی سجدہ کیا جائے گا، اور سہو کی جس شکل کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں وہاں صرف سلام سے پہلے ہی سجدہ سہو کیا جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مسلک ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ جس موقع پر سجدہ سہو حدیث سے ثابت ہے وہاں اسی طرح ہی سجدہ کیا جائے، اور جہاں کوئی حدیث ثابت نہیں وہاں نماز میں کمی کے وقت سلام سے پہلے اور زیادتی کے وقت سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یہ امام اسحاق بن راہوہ کا مسلک ہے۔ اس سلسلے میں چھٹا قول یہ ہے کہ نماز میں شک ہو جانے کی شکل میں اگر ظن غالب پر اعتماد کر کے نماز مکمل کر لے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے، اور اگر اس شکل میں کم مقدار پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے۔ یہ ابو حاتم ابن حبان کا مسلک ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھ لی ہے تو آپ سلام سے پہلے سجدہ سہو کریں، اور اگر آپ کو شک ہو کہ آپ نے نماز تھوڑی پڑھی ہے تو سلام کے بعد سجدہ سہو کریں۔ ساتواں قول یہ ہے کہ بھولنے والے کو اختیار ہے کہ نماز میں کمی ہو یا زیادتی
وہ اپنی مرضی سے چاہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے یا بعد میں۔ مصنف ابن شیبہ میں ایک روایت کے مطابق یہ حضرت علی اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کا مسلک ہے۔ آٹھواں قول یہ ہے کہ صرف دو شکلوں کے سوا ہر شکل میں سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدہ سہو کیا جائے گا، اور ان دو شکلوں میں نمازی کو سلام سے پہلے یا بعد سجدہ سہو کا اختیار ہے۔ پہلی شکل وہ ہے جب نمازی 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دوسری شکل وہ ہے جب نمازی کو رکعتوں کے تعداد میں شک ہو جائے۔ یہ ظاہریہ اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ کا مسلک ہے۔ سجدہ سہو کے مقام و موقع کے تعین کے سلسلے میں معروف محقق و مجتہد امام شوکانی لکھتے ہیں کہ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ نبی کے اقوال و افعال کے تقاضے کے مطابق ہی سلام سے پہلے یا بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ جن شکلوں میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کی قید ہے وہاں پہلے، اور جہاں بعد کی ہے وہاں بعد میں کیا جائے، اور جہاں ایسی کوئی قید آپ کے کسی قول و فعل سے ثابت نہیں وہاں کمی یا زیادتی ہر شکل میں ہی نمازی کو اختیار ہے کہ وہ پہلے کرے یا بعد میں، کیونکہ صحیح مسلم شریف میں ارشاد نبوی متعلق ہے کہ جب انسان اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ سہو کے 2 سجدے کر لے۔ علم نشر المشکوتہ میں امام ابو داؤد ظاہری کا مسلک یہ لکھا گیا ہے کہ سجدہ سہو صرف انہی چند شکلوں میں ہے جن میں احادیث سے ثابت ہے، دیگر کسی بھول پر سجدہ سہو نہیں۔ اور علامہ عبید اللہ رحمانی نے سب سے راجح مسلک اس سے قرار دیا ہے کہ نمازی کو اختیار ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لے یا بعد میں۔ بہرحال یہ سب اقوال محض اولیت و فضلیت کے بارے میں ہیں، البتہ جواز کی حد تک اس بات پر سب امہ کا اتفاق ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرے یا بعد میں۔ سجدہ سہو کا طریقہ۔ اب رہا سجدہ سہو کا طریقہ تو وہ یوں ہے کہ اگر سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہو تو آخر تشہد درود اور دعا کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، جبکہ سجدہ سہو اور جاتے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جائے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے، جیسا کہ سہو کی چوتھی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔ اگر سجدہ سہو سلام کے بعد ہو تو آخری رکعت میں تشہد اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں، پھر سہو کے 2 سجدے کریں اور دوبارہ سلام پھیر لیں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم سنن اربعہ اور دیگر کتب احادیث میں مذکور ہے، جس کا ذکر سہو کی پہلی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔ آج کل جو طریقہ عموماً مروج ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو اور پھر تشہد اور پھر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی کثیر فقہاء علماء اور ائمہ کا اختیار فرمودہ ہے، اور ان کا استدلال ابو داؤد ترمذی کی ایک روایت سے ہے جسے بعض محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ تعدد ترک کی بنا پر کبار محدثین نے ہی اسے حسن بھی قرار دیا ہے، لیکن صرف ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کس حدیث سے لیا گیا ہے وہ ہماری نظر سے نہیں گزری، وہ غالباً محض اجتہاد کی بنیاد پر ہے، جبکہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہی اصل اور معروف ہے، جبکہ صحیح بخاری شریف کے ترجمہ الباب میں حضرت انس، حسن اور قتادہ سے تشہد نہ پڑھنے کا ذکر منقول ہے۔ ان دونوں طرح کی روایات کے پیش نظر صاحب محلی اور معاطہ راجعہ سے اسے ہی قرار دیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشہد نہ پڑھے اور اگر چاہے تو پڑھ لے۔ سجدہ سہو کے تسبیحات۔ سہو کے دونوں سجدوں میں بھی عام نماز کے سجدوں کی طرح ہی سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے اس تسبیح کو سجدوں میں پڑھا کرو۔ سب مسبوق کا سجدہ کب؟ اگر امام سے بھول ہوئی ہو تو مقتدی بھی سجدہ سہو کریں، البتہ جو شخص بعد میں شامل ہوا ہو وہ امام کے سلام سے پہلے سجدہ کرنے کی شکل میں تو سجدے کرے، لیکن اگر سلام کے بعد سجدہ سہو ہو تو وہ امام کے ساتھ سجدہ نہ کرے بلکہ امام کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو جائے اور نماز مکمل کرے، پھر سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو بھول جانا۔ اور اگر کوئی شخص سجدہ سہو بھول جائے اور سلام پھیر کر اگلی نماز شروع کر لے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد الگ سے سہو کے 2 سجدے کر لے، لیکن اگر سجدہ سہو میں طویل تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو نہ کرے۔ امام اسرم سے مروی ہے کہ اگر کسی معمولی معاملے میں سہو ہوا ہو تو پھر سجدہ سہو نہ کرنے پر بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کی جو معلومات ہے آپ کو نماز کے متعلق ملی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں
تاکہ آپ کو اپلوڈ ہونے والی ہر نئی اسلامک انفارمیشن کے متعلق آپ کو معلومات ملتی رہے۔ اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔